سے کوئی ابہام نہیں ہے. جتنی بھی ابہام تھے، جتنی بھی لوگ نے کہا تھا کہ جی ابھی حقوق و شبہات ہے، تو اب 21 تاریخ کل میاں انشاءاللہ تعالیٰ لندن سے روانہ ہوں گے عمرہ ادا کرنے کے لیے. تو اس کے بعد 21 کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی کا سفر جو 2017 میں ان کے دور میں جو پاکستان کی گروتھ تھی، جو پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آ رہی تھی، غریب تمام طبقہ خوشحال تھا، تو اس جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس پاکستان کو لے کر جائیں گے. تو تمام وہ لوگوں کی جو لوگ سوچ رہے تھے، چیم گوئیاں کر رہے تھے کہ جی شاید میاں صاحب نہیں آتے، تو یہ اب چیم گوئیاں ختم ہو گئی ہیں. تو پہلے بھی میاں نواز شریف نے ڈیلیور کیا، بجلی کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو انہوں نے ختم کیا، دہشت گردی کو انہوں نے ختم کیا. انہی کے دور میں IMF کو خیر آباد کرنے کی بات ہوئی، نو مور کی بات ہوئی. تو پاکستان موٹر ویز ان کے دور میں بنتے ہیں، پاکستان میں انفراسٹرکچر نواز شریف کے دور میں بنتا ہے، پاکستان میں جو آپ کا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے ان کے دور میں پھیلتا ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے سندھ سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر کھنجرات تک، تو یہ انہی کے دور میں بنتی ہے. لوری ٹنل ان کے دور میں بنتا ہے، ڈیم میں بنتے ہیں. تو یہ دیکھیں تو پھر امید تو پاکستان ہی کی امید ہے، اور نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آئے تو انہوں نے ڈیلیور کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وقت بھی حالات ہے معاشی تو عابد شرلی صاحب، اس وقت یہ ہے کہ الیکشن تو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے، ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نون لیگ شاید الیکشنز وقت پر نہیں چاہتی. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ کیا واقعی آپ الیکشنز وقت پر چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں جی، ہم کیوں نہیں چاہتے وقت الیکشن؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن وقت پہ چاہتے ہیں. دیکھیں اب یہ پیپلز پارٹی اور تمام اتحادی جماعتیں ہماری اسمبلی کا حصہ تھی، انہوں نے یہ بل پاس کیا. جب وہ اسمبلی میں تھے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کا بل پاس کیا، انہوں نے تمام چیزوں کو پاس کیا. اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ جی الیکشن سے مسلم نون رائے فرار ہے. مسلم نون نے کبھی بھی رائے فرار اختیار نہیں کی انتخابات سے. ہم چاہتے ہیں انتخابات وقت پر ہوں. تو یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا وقت ہے اور وہ اس کو 18 دن وہ کیا کہتے ہیں، وہ جب وہ سینسس مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو معاملات ہیں 4 مہینے چاہیے ڈیلیمیٹیشن پہ، تو وہ مکمل ہوں گے تو وہ الیکشن کی طرف جائیں گے. اور الیکشن میں آپ کو انشاءاللہ کہتا ہوں کہ یہ جنوری فروری میں انشاءاللہ 2023 میں 24 میں انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے. تو عابد شرلی صاحب، جیسے کہ نواز شریف صاحب کے بڑے کارنامے آپ نے گنوائے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کا ذکر آپ لوگ نہیں کر رہے. تو وہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی کارکردگی ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی، تو اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں؟ مہنگائی اپنی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. دیکھیں جی، وہ شہباز شریف صاحب نے تو IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کی تھی. تو یہ تو عمران خان کو پوچھے جو 3.5 سال کا وہ پروجیکٹ لے کر آئے تھے، اس کو لانچ کیا گیا تھا. اس کی لانچنگ پہ جو پاکستان کو نقصانات ہوئے تھے کہ کیا وہ PMLN نے کی تھے وہ چیزیں؟ کیا وہ PMLN نے وہ جو مہنگائی کی سطح کو اوپر کیا تھا؟ آپ 2017 کو کمپیئر کریں جب نواز شریف تھے، تو یہ تو ہم نے سیکریفائز کیا پاکستان میں کے لیے، اپنی پالیٹکس کو، اپنی جو پاپولرٹی اس کو سیکریفائز کیا کہ پاکستان سری لنکا نہ بن جائے، پاکستان صومالیہ نہ بن جائے، پاکستان عراق نہ بن جائے، پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ریاست نہ بن جائے جہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے. لیکن عابد شرلی صاحب، یہ تمام باتیں آپ عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ کیا یہ سمجھانے سے مہنگائی کم ہو جائے گی، بجلی کا بل کم آئے گا؟ ہم نے پاکستان کی عوام کے پاس جانا ہے تو یہ فیصلہ پاکستان کی عوام پر چھوڑنے. وہ مینار پاکستان میں انشاءاللہ تعالی جو عوام اکٹھی ہوگی اس کے بعد ہم اپنے قومی منشور کا اعلان کریں گے، اور اس کا اعلان انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب بھی کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں رکھتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھتے ہیں، امید صحت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نواز شریف ہی کی سربراہی میں ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں. اچھا، آخر میں یہ مجھے بتا دیجئے، چیئرمین پی ٹی آئی پر کافی کیسز ہیں، اور پی ٹی آئی کے بڑے رہنما جو ہیں وہ اس وقت عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں، جیلوں میں بھی بند ہیں. آپ کو پی ٹی آئی کا مستقبل، چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ سزا ہوگی انہیں پھر؟
بھائی جان میں نے تو پی ٹی آئی کو نہیں کہا کہ آپ فوجی املاک پر آگ لگائیں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ کور کمانڈر کے گھر کو جلائیں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستانی فورس کا طیارہ جلائیں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ مسلح افواج پر جتھوں کی طرح ڈنڈے بٹھا دیں میں نے تو یہ چیزیں پی ایم ایل نے تو نہیں کی. تو وہ 9 مئی سے پہلے کا آپ دیکھ لیں کسی قسم کی زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوئی. تو یہ جتھوں کی صورت میں جو دہشت گردی کا انہوں نے اقدامات کیے تو اس کا خمیازہ بھگتے. کبھی سائفر لگا کے دنیا کے اندر پاکستان کا تمسخر اڑاتے ہیں، کبھی یہ ملک کی افواج کے اوپر حملہ کرتے ہیں. انڈیا کی جرت نہیں ہوئی پاکستان کی مسلح افواج کے گھروں پر گھسیں، تو یہ پاکستان کے آرم فورسز کی یونیفارم پہن کر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو پاکستان کی 26 کروڑ عوام کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، تو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو یہ تو انہوں نے جرم کی ہے. جرم کے لیے تو سیاستدان سیاسی پناہ نہیں دے سکتی، اس کو پولیٹیکل اسائلم تو نہیں دے سکتے کہ آپ سیاستدان ہیں، آپ جو مرضی اقدامات کریں تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے. یہ نہیں ہوگا. وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے ہیں. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. بالکل. جن لوگوں نے اچھا عابد شیر علی صاحب بریک پہ جانا ہے مجھے، لیکن اس سے پہلے آخری سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جب وطن واپس آئے تھے تو شہباز شریف صاحب ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہی نہیں تھے. تو آج بھی یہی امید لے کر آ رہے ہیں ادھر شہباز شریف صاحب، باقی لوگ استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، کہیں وہ ایپیسوڈ ریپیٹ تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، ہم میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی عدالتوں کا احترام کیا، ان کے خلاف غلط طریقے سے عدالتوں میں فیصلے دیے گئے، مانیٹرنگ جج بنا کر فیصلے دیے گئے. ارشد ملک صاحب کا مرحوم کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے، جسٹس صدیقی صاحب کا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب نہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ استقبال بتا رہا ہوں اور سن لیں، یہی بتا رہا ہوں آپ کو. ہماری پارٹی نے پہلے بھی مشکلات کو فیس کیا ہے. انشاءاللہ تعالی صدر ہمارے مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم اپنے قائد محمد نواز شریف کا تاریخی اور فقید المثال انشاءاللہ استقبال کریں گے مینار پاکستان کی گراؤنڈ.